الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے مومنوں سے محبت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا يخافون لومۃ لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر ان سجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 3 آیتیں، آیت نمبر 54، 55 اور 56 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے مومنوں سے محبت پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اسلام کے اندر دوستی اور دشمنی کا بھی طور طریقہ سکھایا گیا ہے کہ آدمی کس سے دوستی کرے اور کس سے دشمنی کرے۔ اسلام نے کہا کہ آدمی نیک لوگوں سے دوستی کرے، برے لوگوں سے دوستی نہ کرے۔ آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو جس سے دوستی کرتا ہے اس کے طور طریقے بھی اپنا لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے کھانے پینے کے انداز کو بھی اپناتا ہے، یہاں تک کہ بال رکھنے کے انداز کو بھی اپناتا ہے، کپڑا پہننے کے انداز کو بھی اپنا لیتا ہے۔ تو یہ ہے محبت کا انداز کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے پورے طریقے اپنے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، غور کیجئے، اسلام نے ہمیں جو طریقہ دیا ہے وہ یہی طریقہ دیا کہ ہمیں اچھے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، اور نیک لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا درجہ ہے، اس کے بعد تابعین کا، اس کے بعد تبع تابعین کا، اس کے بعد عام مسلمانوں کا اور نیک لوگوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے ہمیں یہ سکھلایا کہ اچھے لوگوں کی مثال اور برے لوگوں کی مثال کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 45، باب نمبر 45، حدیث نمبر 2628۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، فحامل المسک اما ان یحزیک و اما ان تبتاع منہ وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا طَيِّبًا وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَن يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثًا۔ کہ اچھے لوگوں کی مثال اور برے لوگوں کی مثال تو یوں ہے، اچھے لوگوں کی مثال تو یہ ہے گویا کہ وہ خوشبو بیچنے والا ہے، عطر فروش ہے۔ تو جو لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے گویا کہ وہ عطر بیچنے والے کی طرح ہے، جس طریقے سے عطر بیچنے والا ہمیں کچھ دے دے گا یا ہم اس سے خرید لیں گے یا پھر کھڑے کھڑے ہم خوشبو حاصل کریں گے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے گویا کہ دھوکنے والے لوہار کی طرح ہے۔ لوہار کے پاس آدمی کھڑا ہوگا تو اس سے دھواں نکلے گا یا پھر اس کا کپڑا جو ہے وہ جل جائے گا۔ تو جو لوگ برے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور اسی کے طور طریقے پر چلتے ہیں تو ان کے لیے نقصان دہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 67 میں اللہ نے کہا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ وہاں جو جگری دوست ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن جو نیک لوگ ہیں وہ لوگ دوست رہیں گے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 27، آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 اللہ نے کہا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اس دن ظالم لوگ کفی افسوس ملتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹیں گے، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو ہم کو گمراہ کر دیا، کاش کہ میں رسولوں کے طریقے پر چلا ہوتا۔ میں صرف ان آیتوں کی ترجمانی کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ لوگ افسوس کریں گے کہ کیوں ان لوگوں نے رسول کا طریقہ نہیں اپنایا۔ یاد رکھیے، مومنوں سے محبت کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے، وہ اس لیے کہ مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بالکل عمارت کی طرح۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6026، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، جس طریقے سے ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے جڑی ہوئی ہے۔ کتنی بہترین مثال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں سے یہی کہا کہ وہ آپس میں محبت کریں، بالکل ایسے ہی۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ کس طریقے سے عمارت کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے جڑی ہوئی ہے، جو ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دے رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2586، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تدعا لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مومنوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، رحم کرنے میں، شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے۔ یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک جسم کی طرح ہے، جس طریقے سے جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ مومنوں کی مثال ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر آپس میں محبت کرنے کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ آپ غور کیجئے اور سوچئے کہ آخر ان تمام چیزوں پر ابھارا کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ صحیح معاشرہ بنایا جائے، آپس میں صحیح لوگ محبت کرنے لگیں اور اچھے طریقے سے رہیں۔ ہر آدمی محبت کی بات کرتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ آپس میں محبت پیدا ہو، لیکن ہو کیسے؟ جب ہم ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے، عدل و انصاف نہیں کریں گے، تو کیسے ہم محبت پیدا کر سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو کیسے معاشرے میں محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہے۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنن ابی داؤد کتاب السنہ کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 4681، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس آدمی نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے نفرت کی اور اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے نہ دیا، وہ پکا مومن ہے۔ محبت کرنی ہے اللہ کے لیے، اور کسی سے اگر نفرت کرنی ہے یا پھر محبت نہیں کرنی ہے تو صرف اللہ کے لیے دینا ہے، کسی کو تو اللہ کے لیے اور کسی کو نہیں دینا ہے تو اللہ کے واسطے نہیں دینا، یہ پکا مومن ہے۔ جو آدمی مطلبی نہیں ہوتا وہ ہمیشہ کامیاب ہے، گرچہ دنیا میں اس کو ایسا لگتا ہو کہ نقصان ہے، لیکن نہیں، یہاں بھی اس کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، مطلبی نہیں تھا۔ اگر ہم نے اپنے سے نیچے کسی کو پایا تو اس کو گھٹیا سمجھ لیا، اپنے سے بڑے کو پایا تو ہم اس سے حسد کرنے لگے، جلنے لگے۔ ارے بھائی اللہ سے مانگیے کہ اللہ مجھے بھی دے۔ یہ حسد اور جلن کیوں اپنے بھائی سے محبت نہیں ہے؟ کیوں ہم دشمنی پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اور ذرا کسی سے ہم کو کچھ فائدہ نظر آیا ہم اس کے آگے پیچھے بھاگنے لگے، اور ذرا اس نے ہم کو ٹھکرا دیا تو ہم اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں۔ یہ تمام کام کرنے سے آپس میں محبت پیدا نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنا اخلاق اصولی بنانا ہے، اخلاق کو مطلبی نہیں بنانا ہے۔ جہاں اخلاق مطلبی ہوگا وہاں صحیح معنوں میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی، مطلبی محبت ہوگی، اور جہاں اخلاق اپنا اصولی ہوگا وہاں آدمی کامیاب ہوگا۔ آپ یہ بات اچھی طریقے سے بھی جانتے ہیں کہ آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مومن آپس میں محبت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2566، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں میری وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج میں عرش کے نیچے اسے جگہ دوں گا جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مومن سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، وہ جہاں بھی جائے گا اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے صحیح راستے ہموار کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2567، حدیث کے اندر آیا، ایک آدمی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں ملنے کے لیے گیا۔ کس سے ملنے کے لیے گیا؟ اپنے بھائی سے۔ بس مقصد یہی ہے کہ مومن بھائی سے ملاقات کر لے، اور کچھ بھی مقصد نہیں ہے۔ وہ گاؤں جا ہی رہا تھا، قریب پہنچا، اتنے میں فرشتے آ گئے اور فرشتے نے کہا
آپ کس لیے وہاں جا رہے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں فلاں بھائی سے صرف ملنے جا رہا ہوں، اللہ کے واسطے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو جو کوئی بھی آدمی اپنے کسی بھائی سے صرف ملنے کے لیے اللہ کے واسطے جاتا ہے تو اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، جبریل امین سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جا کے تم بھی آسمان میں اعلان کرو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ اور جب اللہ کسی سے نفرت کرنے لگتا ہے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے بعد کہتا ہے میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تو جبریل امین بھی آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ جس طریقے سے محبت کا سلسلہ وہاں ہوا کہ اعلان ہوتا ہے، دنیا میں بھی اعلان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے، اسی طریقے سے نفرت کرتا ہے اس کا بھی اعلان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے۔ محترم ناظرین، عنوان مومنوں سے محبت کا سلسلہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے تھوڑے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ عنوان مومنوں سے محبت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ محبت اللہ کے واسطے کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے، آپ غور کیجئے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے دربار میں بہترین ممبر لگایا جائے گا، وہ ممبر نور کا ہوگا۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس پر ان کو بیٹھائے گا۔ ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب البیوع کتاب نمبر 22 باب فی الرہن، حدیث نمبر 3527۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند لوگ ایسے ہیں جو انبیاء بھی نہیں اور شہداء بھی نہیں ہیں، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء، لیکن انبیاء اور شہداء بھی رشک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ صحابہ نے کہا تخبرنا من ہم، اللہ کے رسول ہمیں خبر دیجئے وہ کون لوگ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها، ارے وہ لوگ ہیں جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، آپس میں رشتہ داری بھی نہیں ہے لیکن اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مال کی لالچ بھی نہیں ہے لیکن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کہا فواللہ ان وجوہہم لنور، ان کے چہرے پر نور ہوگا، اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوگا۔ وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ، اور وہ لوگ نور کی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ان لوگوں کی مثال تو ایسی ہے وَلَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسِ، کہ جب لوگ ڈرنے لگتے ہیں تو یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسِ، جب لوگ غم میں ہوتے ہیں تو یہ لوگ غم میں نہیں ہوتے۔ اتنا بڑا مقام ہے جو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں ان کا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم مطلب کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہم محبت کریں اور محبت کو پھیلائیں۔ محبت کا اصول مطلبی نہیں بلکہ اخلاق کو بنائیں، یہ سب سے اہم چیز ہے، اور ایسے ہی ہم صحیح معاشرے کو وجود میں لا سکتے ہیں۔ آپس میں محبت کرنے والوں کی مثال تو ایسی ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے ان لوگوں کو جگہ دینے والا ہے۔ اس 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک وہ آدمی ہوں گے جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 حدیث نمبر 6806، باب نمبر 19 باب فضل من ترک الفواحش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں 7 وہ لوگ ہوں گے اور اللہ کے عرش کے نیچے سایہ پائیں گے جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک آدمی کون ہے؟ ایک وہ لوگ ہیں رجلان تحابا فی اللہ، کہ 2 آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ مومنوں سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ مومنوں سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے بھائی کا خیال کریں، ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، اپنے بھائی کو ترجیح دیں۔ ایک آیت ہے سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 9، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ خود اس کے محتاج ہیں۔ یہاں میں ایک صحابی کا واقعہ بیان کرنا مناسب سمجھوں گا کہ صحابہ کرام کے درمیان کس طریقے کی محبت تھی۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہے تو فولاد ہے مومن، کہ وہ لوگ
گفتار کے غازی نہیں بلکہ کردار کے غازی تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے اور اس آیت کا ایک شان نزول بھی ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4889۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آدمی آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس آدمی کو بھجوایا اور کہا کچھ مال ہے تو اسے دے دیا جائے، لیکن کہیں کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا الا رجل یضیف هذه اللیل یرحمہ اللہ، کیا کوئی آدمی ہے جو اس آدمی کو اپنے گھر مہمان لے جائے؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول میں لے جاتا ہوں۔ گھر پہنچے، اپنی بیوی سے کہا کچھ مال ہے؟ لا تدخری شیئا، بھئی کچھ بھی جو کچھ بھی ہے مہمان ہے، ھذا ضیف رسول اللہ لا تدخری شیئا، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں جو ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں، تم اسے کھلاؤ۔ بیوی نے کیا جواب دیا؟ بھئی ہمارے پاس تو کھانا صرف اتنا ہی ہے، قوت الصبیہ، جتنا بچے کھا سکے، بس صرف بچے کا کھانا بچا اور تو کھانا ہے ہی نہیں۔ کیسی زندگی گزارا کرتے تھے؟ صحابی کہتے ہیں دیکھو جب کھانے کا وقت آئے تو کیا کرنا، فنومیہم، اپنے بچوں کو سلا دو، فاطفئ السراج، اور چراغ کو بجھا دینا۔ جب کھانے کا وقت آئے تو چراغ کو بجھا دینا، بچوں کو سلا دینا۔ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَ، اور ہم لوگ دونوں یوں ہی رات گزار لیں گے، لیکن اللہ کے رسول کے مہمان کو ضرور کھلائیں گے۔ صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت ہی اتار دی۔ یہ آیت قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ صبح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابی پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوا، اور یہ بھی جملہ استعمال کیا ضحکا، اللہ تعالیٰ ہنسا کہ دیکھو میرا بندہ کیسا ہے، اپنے مہمان کو کھلانے کے لیے اپنے بچے کو سلا دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہم دونوں بھوکے سو جائیں گے لیکن مہمان کو کھلائیں گے۔ جس دین کے اندر ایسا ایثار و قربانی کا جذبہ ہو اپنے بھائی کے لیے، وہ دین کیسا دین ہوگا؟ افسوس آج ہم لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو کیسے آپس میں محبت کو ہم بڑھا سکتے ہیں؟ جی نہیں، وہ آپ کے دسترخوان سے جو کھاتا ہے وہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے۔ مہمان نوازی کرنا، مہمان کو اچھا کھانا کھلانا، اپنی طاقتور کھلانا ہمارے لیے ضروری ہے اور اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ مومن سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر مومن آدمی آپس میں لڑ جائیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے درمیان صلح صفائی کرا دیں۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 9، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑنے لگے تو آپس میں صلح کرا دو، جو زیادتی کرتے ہیں ان سے لڑو اور انصاف قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے قبا والوں کے درمیان صلح کرائی تھی؟ نبی نے کہا تھا، صحیح بخاری حدیث نمبر 2693، جب پتہ چلا کہ قبا والے آپس میں لڑنے لگے، یہاں تک کہ پتھر بازی بھی کی، تو نبی نے کہا اذهبوا بنا نصلح بینہم، چلو ہم وہاں چلتے ہیں، آپس میں ان کے درمیان صلح کرا دیں گے۔ مومنوں سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر مومن بھائیوں کو کہیں بھگا دیا جائے، ان کی جان پر حملہ کیا جائے، ان کے مال کو لوٹ لیا جائے، تو ضروری ہے دوسرے مومن بھائی کے لیے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 74، کہ مومن تو وہ ہے جن لوگوں نے ٹھہرایا اور ان کی مدد کی، پکے مومن یہی لوگ ہیں۔ مومنوں سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ بھائی کو گالی نہ دیا جائے، ان پر تہمت نہ لگائے جائیں، انہیں مارا نہ جائے، ورنہ یاد رکھیے قیامت کے دن بہت بڑا گھاٹا ہونے والا ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 15 حدیث نمبر 2581، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا مفلس آدمی، غریب آدمی، محتاج آدمی وہ ہے جو نماز لے کر آیا، روزہ لے کر آیا، زکوٰۃ لے کر آیا، مگر ساتھ کیا ہے؟ کسی کو
مارا بھی ہے، کسی کو گالیاں بھی دی ہے، کسی پر تہمت بھی لگایا ہے اور کسی کا مال بھی کھایا ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائے گی، یہاں تک کہ بیچارے نیک کام کرنے والوں کی نیکیاں ختم ہو جائے گی اس برائی کی وجہ سے، اور ان لوگوں کی برائیاں ان نیکی کرنے والوں کو تھوپ دی جائے گی، بالآخر وہ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ تقاضا ہے ایک مومن بھائی کا دوسرے مومن کے لیے، وہ یہ محبت کا تقاضا، بھائی اگر پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کیا جائے، بھوکا ہے پیاسا ہے تو اس کا خیال رکھا جائے، ان کے مصیبت میں کام آیا جائے، کسی طریقے سے وہ بیماری میں مبتلا ہے تو ان کے لیے علاج کا انتظام کیا جائے، کوشش کرنا ایک مومن پر ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2699، کسی مومن آدمی سے ایک تکلیف کو اگر اس نے دور کر دی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کسی تنگ دست آدمی کے لیے اس نے آسانی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی کرے گا۔ جس نے کسی مسلمان بھائی کا عیب کو چھپایا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، جب تک ہم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہیں کریں گے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کہا تھا، صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 13، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے لیے جو وہ پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو مومنوں سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سچے پکے مومن سے محبت کریں، ہم سچے پکے مومن کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اور ان کی صحبت میں رہیں۔ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا تھا کہ جو لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ کامیاب ہیں، جو برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے ناکامی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، وہ پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کریں۔ اگر ہم لوگ ایسا کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ اللہ تعالی ہم پر بھی رحم کرے۔ چند باتیں بتائی گئی ہے، انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔